رمضان مہربان الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج یوم شہادت مولا کائنات علی ابن طالب ابو توراب ہے۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن جناب زینب کبریٰ یتیم ہو گئیں۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن خاتون جنت حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئیں۔ علی نام کا مطلب ہے بلند۔ اب بلندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ذات علی میں ہر پہلو، ذات علی کا ہر پہلو بلندی سے بلندی نظر آئے گی۔ وہ صداقت ہو، وہ امانت ہو، وہ دیانت ہو، وہ شرافت ہو، وہ سخاوت ہو، وہ عبادت ہو، یا وہ شرافت ہو، یا وہ شہادت ہو۔ اب شہادت کا پہلو بھی ایک عجیب بلندی نظر آئے گی، اس میں بھی بلندی میں بلندی۔ اب شہادت کے حوالے سے آج تذکرہ کریں گے۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے روایت سے ایک شروعات کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر روایات کی بات کرنے بیٹھا تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن روایات ختم نہیں ہوں گی۔ لیکن ایک چھوٹی سی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا میں مدینۃ العلم، علم کا شہر ہوں، وعلی بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کی تعلیمات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ تو آپ نے اس کا تذکرہ سنا ہوگا، ہم نے ٹرانسمیشن میں بھی اس کا تذکرہ کیا تھا پہلے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے قتل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بیان فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے علی، سابقہ امتوں میں، پچھلی امتوں میں، یہ پچھلی امتوں کی بات ہو رہی ہے، پچھلی امتوں میں سب سے بدترین شخص وہ تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا، لیکن اے علی، میری امت میں سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو کہ آپ کی داڑھی کو آپ کے سر کے خون سے رنگین کرے گا۔ میں بات کر رہا ہوں ابن ملجم کی، اور جس طریقے سے اس بدبخت نے پیچھے سے وار کر کے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کو شہادت کا جام پلایا۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی زیادہ غمگین ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے بھی ایک بہت ہمت درکار ہوتی ہے۔ بہرحال ہمیں معلوم ہے کہ ولادت کعبے میں ہوئی اور شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ شروعات کرتے ہیں اپنی اس ٹرانسمیشن کا۔ میرے ساتھ بچے میں موجود ہیں، پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ پیر صاحب، آج یوم شہادت مولا کائنات کی ہے، کیا کہیں گے آج بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے؟ حضرت علی کا کیریکٹر، حضرت علی کا جو شجاعت، ان کی ہمت، جو جذبہ، کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مختصر سے وقت میں اپنے بچوں کو شیر خدا، مشکل کشا، علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت کا تعارف ان کو ان امتیازات کے ساتھ میں کرواتا ہوں جو شرف کائنات میں صرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ سب سے پہلا شرف یہ ہے کہ آپ کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہے اور آپ کی شہادت مسجد میں ہے۔ آپ کے امتیازات، فضائل، فضیلت اور شرف میں ایک یہ بات بھی شامل ہے جو کسی اور کے حصہ میں نہیں آئی کہ آپ نے جب دنیا میں آ کر آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے ودھا چہرہ یعنی رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، اور جب اس دنیا سے گئے کیونکہ جام شہادت نوش کیا
تو اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو دیکھا. پھر جو ابھی آپ نے حدیث طیبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان سنایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو پوری کائنات کے اندر تاریخ انسانی میں صرف 2 ہستیاں ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے سلونی اما شئتم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، ہم اس کا جواب دیں گے. ایک مسجد نبوی میں ممبر پہ جلوہ گر ہو کر امام الانبیاء نے یہ ارشاد فرمایا تھا جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو، اور دوسرا کوفہ کی مسجد کے ممبر پر جلوہ گر ہو کر امام الاولیاء یعنی حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا تھا. تو آپ کا علمی مقام، بلکہ اگر اس حدیث طیبہ کی تشریح میں جائیں تو میں ایک سادہ سا جملہ اپنے بچوں کو کہہ کے تو پھر آگے نکلتا ہوں کہ اگر کوئی علوم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معرفت چاہتا ہو تو پھر اس کو در حیدر کرار پہ دستک دینا ہوگی. جب تک یہ در نہیں کھلے گا تو علوم مصطفیٰ کے فیض اسے مل ہی نہیں سکتے. یعنی علوم مصطفیٰ کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں آنا ضروری ہے. پھر ایک شرف وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں آیا ہی نہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو حضرت شیر خدا سے یہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں. دیکھیے مجھے جتنا معلوم ہے قرآن پاک کو آپ پڑھ کے دیکھیے، نبی کو اگر بھائی کہا ہے تو نبی ہی نے کہا ہے. یعنی باہم بھائی کا لفظ انبیاء ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں. واحد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات گرامی مرتبت یہ ہے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے لیے بھی فرمایا کہ پیارے علی تم میرے دنیا میں بھی بھائی ہو اور آخرت میں بھی بھائی ہو. ٹھیک ہے پیر صاحب، بچوں کا بھی تعارف کروائیں گے آپ کو، لیکن آپ کو یہاں پہلے بتا دیں کہ سید صغیر حسین بخاری کی آواز آپ سن رہے تھے ٹرانسمیشن سٹارٹ ہونے کے پر جو وہ پڑھ رہے تھے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا الف اسلام سیگمنٹ جاری ہے. پیر جا احمد ہاشمی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بچے بھی تشریف رکھتے ہیں. بچوں کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. تحریم زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. تحریم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. حور علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حور کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں آپ دونوں؟ اچھا حور، میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت علی کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حضرت علی کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، بالکل درست بتایا آپ نے. حضرت علی کے والد کا نام کیا تھا تحریم؟ حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا. ابو طالب. ٹھیک ہے پیر صاحب، بچوں نے جواب دیا، کچھ بچے بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے تو ان کے کوشچنز بھی لیتے ہیں. تحریم آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں پیر صاحب سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت علی سے محبت کا کیا عالم تھا؟ بہت خوبصورت اور ایسا یہ کوشچن ہے کہ اس کا جواب اگر محبت میں وارفتہ جب تک نہ ہوا جائے تو وہ سمجھا بھی نہیں جا سکتا اور دیا بھی نہیں جا سکتا. جی اگر میں اس کو اس طرح سے تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس گھر کے اندر آپ جلوہ گر رہے ہیں، سب سے زیادہ اپنی زندگی کا حصہ گزارا ہے، وہ وہی گھر ہے جس گھر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رہے ہیں. یعنی آپ کی ولادت سے پہلے والد گرامی ان کا انتقال ہوا، پھر آپ کی والدہ اور آپ کے دادا جان، اور اس کے بعد حضرت ابو طالب انہی کے گھر میں رہے. اور جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے تو آپ اس وقت اسی گھر کا ہی حصہ تھے. اور پھر حضرت علی بھی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہی فرمایا تھا کہ جسموں کا جسمی، لحم کا لحمی، تمہارا جسم میرا جسم ہے، میرا گوشت تیرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یعنی خمیر ہی ایک بیان فرما دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اپنی محبتوں کا اظہار اس طرح سے فرمایا. ایک دفعہ آپ آرام فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا یہ جو سویا ہوا ہے یہ جنت میں اسی گھر میں ہوگا جس میں میں مصطفیٰ کریم ہوں گے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی
عزت و عظمت و شان کو اور فضیلت کو اس طرح سے بیان فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سب سے عظیم ترین کسی شخصیت کو دیکھنا تو وہ سامنے دیکھو حضرت علی المرتضیٰ ہے. اور جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آپ کا عقد اور نکاح ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ جیسی کائنات میں دوسری عورت نہیں ہے اور علی جیسا دوسرا مرد نہیں ہے. تو کائنات کے اندر ان دونوں کا کوئی ہمسر نہیں ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ آپ جب مدینہ طیبہ میں اپنا نائب بنا کر والی بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ ان سے یہ جاتے ہوئے فرما رہے تھے اے پیارے علی تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ہارون تھے لیکن لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد جتنے اپنے خاندانی امور سر انجام دینے کے لیے وصیت فرمائی تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرمائی. اور پھر یہاں ایک اور بڑی شرف اور کرم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو جو غسل دیا تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے دیا. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی جب آپ نے کہا نا کہ مجھ سے جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو. ایک کھڑا ہوا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس وقت تک ایک سجدہ کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو دیکھ نہیں لیتا. ایک اور آ گیا اچھا آپ یہ بتائیے کہ جبریل کہاں ہیں؟ آپ نے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کر فرمایا کہ مجھے کہیں بھی جبریل نظر نہیں آ رہے. جو سوال کرنے والا ہے یہ خود جبریل ہے اور حضرت جبرائیل امین خود سوال کر رہے تھے. جب آپ سوالات کے جوابات دے رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا ہے یا علی پاک آپ یہ بتائیے کہ اتنے سارے علوم آپ کے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غسل دیا تو آپ کی پلکوں کے اوپر پانی کے چند قطرے تھے. میرے من میں آیا کہ میں ان قطروں کو اپنے بدن میں انڈیل لوں. میں نے اپنے لبوں کو قریب کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں سے لگے ہوئے وہ جو پانی کے قطرے تھے میں نے جب ان کو چوسا تو وہ سارے کے سارے علوم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ محبت کا اور انسیت کا جو جذبہ تھا اور لیول تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت تھی ان کی وہ والہانہ تھی اور اس کی کوئی مثال جو ہمیں بچوں نہیں ملتی. تو اس میں میں بھی ایگزامپل دے دیتا ہوں. جب حضرت علی 18واں رمضان تھا تو اپنی بیٹی ام کلثوم ان کے گھر پہ بیٹھے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں تو انہوں نے 2 کھانے افطاری میں رکھے. تو کہا بیٹا یہ 2 کھانوں میں سے ایک کھانا اٹھا لیجئے, ایک رہنے دیجئے, ایک ہی کھاؤں گا. انہوں نے کہا ابا آپ سارا دن آپ نے محنت کی ہے, فلاحی کاموں میں مصروف رہے ہیں, تو 2 کھانے کھا لیجئے, تناول کر لیجئے. تو فرمایا کہ میں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا کو ایک ساتھ 2 کھانے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا, تو میں کیسے کھا سکتا ہوں. یہ محبت کا لیول, یہ ان کی انسیت کا لیول ہے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, لیکن وقفے سے پہلے میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, بچوں کا شکریہ ادا کروں گا. بچوں بہت شکریہ. تحریم زہرا, حور علی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمیں وقت دیا. پیر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا دوسرا سیگمنٹ جس میں روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے ڈاکٹر یا کوئی ماہرین جو ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. آپ کی کالز لی جاتی ہیں, آپ کے مسائل سنے جاتے ہیں, ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے, اس کے مسائل کو باقاعدہ طور پر ان کا حل بھی آپ کو بتایا جاتا ہے. تو خاص طور پر رمضان کے حوالے سے کون سی بیماریاں ایسی ہیں اور رمضان کے حوالے سے جو بیماریاں ہیں ان میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور ان کا علاج کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. تو آج بھی جن ڈاکٹر نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر فرحان سرور صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ اسسٹنٹ پروفیسر آرتھوپیڈک سرجری ہیں. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا, آج ہم کچھ بات کریں گے, جیسے کہ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, تو ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے آپ یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان میں کتنی کامن بیماریاں ہیں ہڈیوں کی جو کہ اب پائی جاتی ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں اگر ہم انالیسس کریں اکارڈنگ ٹو ایج گروپ تو ڈفرنٹ ایج میں ڈفرنٹ بون ڈیزیزز آر کامن.
Right. اگر آپ پیڈیاٹرک بچوں کی ایج گروپ سے شروع کریں تو ہمارے پاس ٹانگوں کا ٹیڑھا ہونا، پیدائشی طور پہ بچوں کے پاؤں کا ٹیڑھا ہونا، اس طرح ان کی سینے کی جو چیسٹ ہے اس کا پروٹیوڈ ہونا، یہ وہ ڈیزیزز ہیں جو ریکٹس میں فال کرتی ہیں. یہ موسٹ کامن ہے وائٹامن ڈی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. اگر آپ اڈلٹ ایج میں چلے جائیں بیفور 30 ایئر، اس میں کیلشیم وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے عموماً ڈیفارمیٹیز نہیں ہوتی لیکن ان میں بون پینس پرسسٹ کرتی ہیں. اگر آپ اولڈ ایج 45 پلس چلے جائیں تو اس میں آپ کے پاس ہڈیوں کا بھربھرا پن بہت کامن ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ پرابلمز جو ہیں وہ جب خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ خود بھی خوراک صحیح نہیں لے رہی ہوتی، اس وجہ سے بھی بچے میں آ سکتی پرابلم؟ دیکھیں جی، یہ آپ نے بڑی جینوئن سی بات کر دی کہ اوبیسلی جو 9 منتھس کے لیے بیبی ٹوٹلی مدر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اگر ان کی ڈائٹ میں ہی کیلشیم وائٹامن ڈی پراپر آپٹیمم لیول میں نہیں ہوگا تو آٹومیٹکلی بچے کی بونز میں اور اس کے مسلز میں وہ یہ پرابلم پرسسٹ کرے گا اسٹارٹنگ فرام دی ٹائم آف دی برتھ، اور لیٹر لائف میں یہ اسے ایشوز رہتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کیلشیم کی جو ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے، اس کو پورا کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے خاص طور پہ بچوں میں؟ جی بالکل، اس کے دو طریقوں سے ہم پورا کر سکتے ہیں. ایک تو نیچرل سورس ہے، ایک ان نیچرل سورس ہے. اگر نیچرل سورس میں چلے جائیں تو آپ کو ڈیری پروڈکٹس جیسے ملک، یوگرٹ، چیز کی آپ کو بڑھانی ہے، اپنی خوراک میں اس کا استعمال بڑھانا ہے خاص طور پہ بچوں میں. اور جیسے اڈلٹ ایج میں بھی ڈیفینیٹلی کیلشیم وائٹامن ڈی ہماری ڈیلی روٹین ہے، یہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اور دوسرا ان نیچرل میں اگر چلے جائیں تو وہ ہمارے پاس ان دی فارم آف ڈرگز ہے کہ ہم بچوں میں سیرپ سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیلشیم وائٹامن ڈی ڈراپس فارم میں آ جاتا ہے، ایڈلٹ میں وہ ٹیبلٹ اور کیپسول فارم میں چلا جاتا ہے، انجیکٹیبل فارم میں بھی اویلیبل ہے، تو انہیں ہم اس طریقے سے بھی پورا کر سکتے ہیں. اچھا اس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجیے گا 50 ابو جو خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں، زیادہ تر خواتین ہیں، ان میں پرابلمز یہ ہوتا ہے، ان کی شکایات یہ ہوتی ہیں کہ ان کی چال میں ٹیڑھا پڑنا آ جاتا ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اوور ویٹ ہوتا ہے جی نہیں، یہ اوور ویٹ بھی ایک فیکٹر ہے. میں آپ کو کیٹیگوری کے لیے بتاؤں گا. ایک ہوتا ہے ون ڈیزیز جو اولڈ ایج میں ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ اوسٹیوپروسس. ان فیمیلز اوسٹیوپروسس اسٹارٹس ایٹ دی ایج آف 45 45 کے بعد. اگر میل میں چلے جائیں تو وہ 60 کے بعد اوسٹیوپروسس اسٹارٹ ہوتا ہے. اوسٹیوپروسس ایکچولی ہے کیا؟ جب سرٹن فیمیل ہارمونس کی سیسیشن ہوتی ہے تو واٹ ول ہیپن کہ ان کی بونز ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے جوائنٹس وہ لوڈ لینا نہیں شروع کرتے. دیکھیں نا، جو فیمیلز میں آپ کہتے ہیں کہ اوبیسٹی، زیادہ ویٹ ہونے کی وجہ سے جوائنٹس کے ایشوز بنتے ہیں. جو بونز کا بھربھرا پن ہے وہ تو ایک انٹرنل ایشو ہے جو ان کے ہارمونس کے اسٹاپ ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اسے بھی پریونٹ کرنا چاہیے اور ٹائملی پریونٹ کرنا چاہیے. موسٹ کامنلی ہم کیلشیم وائٹامن ڈی ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن آئی ڈو ریکمینڈ کہ کیلشیم وائٹامن ڈی تو ڈیفینیٹلی آپ انہیں ایڈوائز کریں، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایسی میڈیسن بھی ایڈ کرنی چاہیے جو ان کی ہڈیوں کو بھربھرا ہونے سے، کچا ہونے سے بچائے. ان دی فارم آف بس فاسفونیٹ ہم اسے کہتے ہیں. سرٹن ڈرگ گروپ ہے جو ان کی بونز کو اسٹرانگ کرنے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اچھا وائٹامن ڈی کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ نیچرل سورسز میں کہاں سے اس کو لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں نیچرل ڈیری پروڈکٹس، ملک، یوگرٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کے پاس چیز ہے. دس از کالڈ سن شائن وائٹامن. مطلب کہ اگر آپ سن ایکسپوئرز بھی پراپر لینا شروع کر دیں تو اس میں بھی آپ کے وائٹامن ڈی کے لیول بڑھنا اور انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں سن کے علاوہ بات کر رہا تھا، اس میں مطلب دہی آپ نے جی آپ کے پاس دہی، یوگرٹ آ گیا آپ کے پاس لائک چیز ہے آپ کے پاس. اگر آپ چلے رہے ہیں ایگ یولک از ویری گڈ، آپ ایگ یوز کر سکتے ہیں. آپ کے پاس فش میں ہمارے پاس رچ سورس ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اٹس اے جنرل کوشچن، مطلب کئی ہوتا ہے لوگوں کے اندر ہاتھ کے اندر کافی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، پورا ہاتھ ٹرن ہو جاتا ہے، یا فنگرز میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے بہت زیادہ. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے یا دس از جسٹ بیکاز آف دا ایکسرسائز اور آپ کی بہت زیادہ؟ نہیں، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. دیکھیے اگر آپ اپنی باڈی کے ڈفرنٹ اسٹرکچرز کو بیسیکلی انالیسس کریں تو ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپس کے پروٹینس ہوتے ہیں. سرٹن آر کولاجن، سرٹن آر الاسٹین. ٹھیک ہے، جو کولاجنز ہوتے ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھک بینڈ بناتے ہیں اور یہ زیادہ اسٹرینتھ دیتے ہیں. اگر آپ الاسٹین دیکھیں وہ آپ کی ٹیشوز کو فلیکسیبلٹی اور الاسٹیسٹی دیتی ہیں، جس میں جتنا لیول بڑھتا جائے گا اس میں اتنی ہی فلیکسیبلٹی بڑھتی جائے گی. سرٹن آر دی جینیٹک، کہ جینیٹیکلی آپ کو ہیریڈیٹری چلا آ رہا ہے، جنریشن ٹو جنریشن چلا رہا ہے. ہمارے پاس ایک کرائٹیریا، دس از کالڈ بگٹن اسکور کہتے ہیں. اس میں ہمارے سرٹن مارکرز ہوتے ہیں جس میں ہم نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کہ از اٹ اب نارمل اور نارمل. وہ ایک سرٹن اسکور ہے، اب وہ ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں یہ کہ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ از اٹ نارمل اب نارمل. اب نارمل از اے ڈفرنٹ تھنگ. کئی لوگ جن کی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ بیماری ہے کوئی، کچھ ایسا کچھ. بالکل ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ بچوں میں، جیسے ہم نے اسٹارٹنگ میں بات کر رہے تھے کہ پیدائش سے ہی بچوں کی ہڈیاں ٹیڑھی وغیرہ ہوتی ہیں، تو یہ کلیئر کر دیجیے گا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ کزن میرج جو کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس کے نتیجے میں بھی ایک پرابلم جو ہے وہ دیکھیں اگر آپ ڈیفارمیٹیز بچوں میں ٹیڑھا پن کو دیکھا جائے تو یہ کزن میرج کے ساتھ بھی اس کی ایسوسیشن ہے. اس میں مدر کی ایج بہت میٹر کرتی ہے. اگر مدر کی ایج تھرڈ ڈیکیڈ لائک 30 ایئر پلس چلی جاتی ہے
تو اس میں ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ڈیفارمیٹیز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو جو ہے وہ ایڈریس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ جو بچے میں نے دیکھا تھا, میرے کزن تھا, دے ور ٹوئنس, ان میں سے ایک جو تھا ان کے ٹانگ کی جو ہڈی تھی وہ تھوڑی سی ٹیڑھی تھی, تو ڈاکٹر نے ایک شو ریکمینڈ کیا تھا فار 2 years اور 3 years کہ آپ نے یہ شو جو ہے وہ 3 سال کے لیے پہنانا ہے بچے کو, اس کے بعد آٹومیٹکلی ہڈی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس کا بھی جواب لیں گے, لیکن کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں شاہپور سے ریحانہ بات کر رہی ہوں. جی ریحانہ, کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری عمر تقریباً 30 سال ہے. میرے بیک پہ نا جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, پین بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا, لوور بیک میں ہوتا ہے یا کمر میں اوپر والی سائڈ پہ ہوتا ہے؟ جی ادھر نا ٹانگ کے اوپر والی سائڈ پہ. اچھا, ٹانگ میں ہوتا ہے آپ کو درد؟ ہاں, ٹانگ پہ جوڑ نہیں ہوتا اوپر بیک پہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جس میں عام زبان کو کہتے ہیں چوکڑی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی, اس ٹھیک ہے. سائڈ پہ. آپ کی ایج عمر جو ہے وہ آپ کی عمر 30 سال ہے؟ ہاں جی. اچھا, یہ کب سے ہو رہا ہے درد آپ کو؟ تقریباً مجھے 6 ماہ سے یہ تکلیف ہے. اچھا, کوئی ڈاکٹر کو دکھایا آپ نے پہلے, ایکس رے کروایا ہے کچھ؟ جی دکھایا, ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں بھی اس کا شکار رہا ہوں لیکن وہ آٹومیٹکلی خود ہی چلے گی درد. یہ کیا وجوہات ہے دیکھیے جی, لیگ کی بیک سائڈ؟ جی ایگزیکٹلی, لیگ کی بیک سائڈ میں اگر آپ وہ نی کی بات کر رہی ہیں, اگر نی جوائنٹ کی بیک سائڈ میں کئی ریزنز ہو سکتی ہیں. دیکھیں, نی جوائنٹ از ایکچولی جوائنٹ, اگر آرتھرائٹس اس کی انفیکشن انوالو ہو جائے گی تو ہمیں اس میں پرابلم بنتا ہے. یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے بھی آپ کو اس جوائنٹ کے ایریا میں پین پرسسٹ کرتی ہے. پیشنٹ کنسیڈر کرتا ہے کہ گھٹنا آگے کی طرف, ایکچولی جوائنٹ ہول اسٹرکچر ہے, مسلز پوسٹیریئرلی زیادہ ہیں, انٹیریئرلی سنگل مسل. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں ان کے سسٹمیکلی ان کی رپورٹ لیبس کے تھرو رول آؤٹ کرنا ہے کہ واٹ از دی ایکچوئل فیکٹر جس کی وجہ سے انہیں یہ پین پرسسٹ کر رہا ہے. کیا وہ اوور ویٹ تو نہیں ہے, ہسٹری ان کی تھوڑی سی شارٹ ہے, کیا یورک ایسڈ تو نہیں بڑھتا ان میں, کیا کوئی انفلیمیشن تو نہیں ہے. تو اس کے لیے ہم اوبیسلی اسیس کرنے کے بعد ہی میڈیسن ایڈوائز کی. تو یہ ڈاکٹر صاحب ویٹ اٹھانے سے بھی ہو سکتا ہے؟ جی اوبیس نہیں, ویٹ اٹھانے سے وہ پھر کمر سے درد ہوگا جو ٹانگ کی طرف ریڈیٹ کرے گا. دیٹ از اے ڈفرنٹ, دیٹ از کالڈ شیٹیکا. ہاں, وہ بیک سائڈ پہ, وہ بیک سائڈ سے آتی ہے اور آپ کے پاؤں تک چلی جاتی ہے, اٹ لائک اے کرن. وہ ایک ڈفرنٹ سینیریو ہے, ان میں تھوڑا سا سینیریو ڈفرنٹ ہے. اچھا, وہ سینیریو ڈفرنٹ ہے. اچھا, یہ بھی بتا دیں, آپ بات کر رہے تھے کزن میرج کے حوالے سے, ہم کنٹینیو کریں گے. کالر سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کزن میرج کے حوالے سے. کزن میرج کے نتیجے میں بھی یہ بیماری جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, تو اس میں ذرا آپ کنٹینیو کر دیجیے گا کہ اس کو پریونٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, اس کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی, آج کل تو خیر اسکریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے, لائک فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں, فرسٹ 3 months میں, جب انٹر یوٹرائن لائف بیبی جب مادر کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہیں پہ اس کی اسکریننگ سٹارٹ ہو گئی ہے. ہمارے پاس کئی آپشنز آ جاتے ہیں, ہم وہاں پہ اس کے امنیوٹک فلوئڈ کا اسپیسمن لے کے اس میں سے سرٹن انالیسز کر لیتے ہیں, ان کی جینوٹائپ ہو سکتی ہے, ڈفرنٹ آپشنز اویلیبل ہیں اب تو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہڈی ٹوٹتی ہے پھر وہ اس کو پورا پیک کر دیتے ہیں 2-3 مہینے تک کے لیے, یہ کتنا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے, اور کیا ہڈی دوبارہ اسی جگہ واپس آ جاتی ہے جب ٹوٹی تھی, کیا نہیں ٹوٹی تھی؟ جی دیکھیں, 2-3 چیزیں میں بتا دوں گا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے بون فریکچر ہونے کے بعد آپ نے اسے وہیں پہ پیک کر دیا 2-3 months, اب تو خیر ایسا نہیں ہوتا. اب تو یہ چلتا ہے ٹریٹمنٹ ادھر کنزرویٹو اور آپریٹو. ٹھیک ہے, جو کنزرویٹو ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہم کاسٹنگ لگاتے ہیں, اور سپلنٹ بھی 6 weeks سے زیادہ ہم نہیں کرتے کسی بھی بون کو, تاکہ اس کی جوائنٹ کی اسٹفنس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید پہ گفتگو کریں گے. یہ چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ڈاکٹر فرحان سرور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی, ہم ہڈیوں کے امراض کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی ایکسرسائز کے حوالے سے. تو ایک ینگ بلڈ جس طرح 30 سال سے لے کے 40 سال کی عمر کے درمیان, اس کے لیے, اس شخص کے لیے ایکسرسائز ورک آؤٹ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے, ایکسرسائز ورک آؤٹ تو بیسیکلی بہت ضروری ہے. پہلا تو اگر ہم اس کے ایڈوانٹیجز فوائد دیکھیں تو وہ سب سے پہلے یہ کہ آپ کو اپنا وزن کنٹرول کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, یہ آپ کے ہارٹ ڈیزیزز کی پریونشن میں آپ کو بہتر کرتا ہے, یہ آپ کے اوبیسلی جتنے بھی ادر میکینزم ہے, سمون وانٹ ٹو کوئٹ اسموکنگ, اگر کچھ سگریٹ سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ایکسرسائز ایک اچھا رول پلے کرتی ہے. اس سے آپ کی سلیپ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, آپ کی اوور آل ہیلتھ کے اوپر کافی اچھی. میں نے تو کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرتے ہیں, ورک آؤٹ کرنے کے بعد باہر آ کے 2 سگریٹ پیتے ہیں. دیکھیں, ہمارے یہاں تو ایک ڈفرینٹ ہی ٹرینڈ ہے, لیکن ایکچولی یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے آپ کو.
ارلی مارننگ، خاص طور پہ جو مارننگ واک ہے اس کے بعد آپ کافی فریش فیل اس کرتے طرح ہیں. سے اس طریقے سے طلب نہیں ہوتی جس طرح نارمل روٹین میں طلب ہوتی ہے. ایگزیکٹلی جیسے نارمل روٹین میں نہیں اور ہوتی. وہ جتنا ڈسٹرب کرتا ہے سگریٹ آپ کو آپ کی انسائڈ اور نکوٹین جتنا ڈسٹرب کرتی ہے اتنا ڈسٹرب نہیں کرے گی جتنا آپ ایکسرسائز کرنے کے تو بعد. اچھا کئی لوگ دیکھا ہے کہ ایکسرسائز کرنے کے دوران جو ہے یہی عمر ہوتی ہے جس دوران وہ کچھ پروٹین شیکس بھی لیتے ہیں، اسٹیرائڈز بھی لیتے ہیں، کچھ لوگ ان کو مس گائیڈ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پر ذرا ہدایت دے دیجیے گا کتنا ضروری ہے اسٹیرائڈ سے بچنا اور اس سے کیا مسلز اور ہڈیاں بھی افیکٹ ہوتی ہیں؟ دیکھیے سمپل سی بات، اسٹیرائڈس کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں کہ دیز آر دی سلو پوائزننگ ڈرگس. یہ گریجولی پوائزننگ کرتی ہے آپ کی باڈی میں. انیشیلی آپ اچھا فیل کرتے ہیں لیکن اگر ان دی لانگ رن دیکھیں تو یہ آپ کو سب سے پہلے موسٹ کامن اس کے ساتھ ڈپریشن ہے، سوئسیڈل ٹینڈنسیز ہے، انکریز بلڈ پریشر ہے. ڈپریشن بھی یس، ڈپریشن اینڈ سوئسیڈل ٹینڈنسیز. اب کئی ڈیتھس آپ کی ہمارے یہ بچے ہوتے ہیں جو ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہیں. ریزن کیا ہوتی ہیں؟ دے ہیو اے لائک مور لیول آف ڈپریشن ان میں زیادہ ہوتا ہے. کارڈک پیشنٹ ہوتے ہیں، بلڈ کلوٹ کے چانسز اس میں ویری ہائی ہوتے ہیں. حالانکہ ہم ایکسرسائز اور ورک آؤٹ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ڈپریشن، ہماری ٹینشن جو ہے بہتر ہو. سارے دن کی. لیکن جب آپ ساتھ اسٹیرائڈ ایڈ کر لیں گے تو واٹ ول ہیپن، افیکٹ اپوزٹ آنا شروع ہو جائے گا. ہاں اس کے ایکسٹریم اپوزٹ چلا جائے گا. لیکن ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں اسٹیرائڈز وہ لازمی لیتے ہیں اور ان کو کوئک ریزلٹ چاہیے ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. جلدی سے ان کو باڈی بنانی ہے، جلدی سے سکس پیکس آ جائیں اور ان کو مس گائڈ کیا جاتا ہے جم انسٹرکٹرز کی جانب سے. تو اس وقت ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. بات کر رہے تھے ہڈیوں کے حوالے سے، مسلس کے حوالے سے، ایکسرسائز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ آپ مس گائیڈ جب ہو جاتے ہیں تو ایک غلط اینگل میں بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کچھ پین ہوتا ہے، مسل سٹفنس ہو جاتی ہے. جی بالکل. تو جو مسل سٹفنس ہوتی ہے یہ کس طرح سے دور کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مسل سٹفنس کی کئی کازز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے سمپل مسل پول، ایک ہوتا ہے کہ مسل سٹفنس یا مسل اسپیس جسٹ بیکاز آف یور ڈسک پرولیپس. آپ کے اسپائن میں اللہ تعالیٰ نے 33 ورٹیبری دیے ہیں اینڈ وی ہیو 32 ڈسک. جو ڈسک ہے نا یہ ایکچولی آپ کا ڈسک لائک اے کشن، یہ دو بونز کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک کشن دیا ہوا ہے. اچھا اسپائنل کارڈ بنانے کی یا اسپائن بنانے کی جو اللہ تعالیٰ کی تھی کہ جو آپ کا اسپائنل کارڈ ہے دیٹ از لائک اے جیلی، وہ آپ کے ایک بونی اسٹرکچر کے اندر پڑا ہو. جب آپ سرٹن اینگل پہ ویٹ لفٹ کرتے ہیں تو وٹ ول ہیپن کہ آپ کی ڈسک پاپ کرتی ہے اور اسپائنل کارڈ پہ کمپریس کرتی ہے اور وہ درد ٹانگ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. گردن سے شروع ہو کے آپ کی دو ونگز کی طرف آتا ہے یا ہاتھوں کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جو اس قسم کی اسٹفنس ہے یہ پورا ایریا ہے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیں آپ کی جو باڈی کا کنٹرول ہے نا، آپ کی فنگرز کا کنٹرول ہے دیٹ از فرام یور سروائکل اسپائن. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو فٹ کا کنٹرول ہے، پاؤں کا لیگس کا کنٹرول ہے، وہ پیچھے سے جب ڈسک پیچھے پرابلم ہوگی تو وہ نیچے تک چلی جائے گی. تو اس کے لیے میں یہ ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کو ایک سرٹن اینگل پہ کسی اچھے انسٹرکٹر کے ساتھ جس نے ڈیفینیٹلی اچھا ڈپلوما کو کوالیفائڈ انسٹرکٹر ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ آپ کا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے سے کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر محمد حلیم بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. جی حلیم صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سر ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا ہے کہ میری بیٹی کو یہ گینٹ کی ہوا ہوگی، ہاتھوں پاؤں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے شدید. اچھا. تو اس کے لیے ہمیں کچھ بتا دیں. بہت انجیکشن لگوا رہے ہیں، ہمیں کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا عمر ہے ان کی؟ مہربانی کریں کوئی ایسا بتائیں کیا کرنا چاہیے. جی سلیم صاحب کیا عمر بتائی آپ نے؟ سر 30 سال ہے. 30 سال میری مسز کی عمر ہے. 30 سال مسز کی عمر. ان کا سوال یہ تھا کہ ان کی مسز 30 ایئرس ایج 30 سال ہے اور انہیں گینٹھیا ہے، ہاتھ کے چھوٹے جوڑوں میں، پاؤں میں، انگلیوں میں درد رہتا ہے ان کے. دیکھیے گینٹھیا ہے، جیسے وہ پازیٹیو بتا رہے ہیں کہ گینٹھیا کا ٹیسٹ پازیٹیو ہے. دس از کالڈ سیرو پازیٹیو روماٹائڈ آرتھرائٹس. اسے ٹریٹ کرنے کی سرٹن ڈرگز اویلیبل ہیں ہمارے پاس، ہم اسے کرتے ہیں. یہ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اپنا باڈی ڈیفینس آپ کے اپنے ہی جوائنٹس کو ہٹ کرتا ہے، آپ کے اپنے ہی جوائنٹس کو ڈیٹوریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ہاتھ کے جوڑوں میں آلموسٹ ایوری باڈی کے جوائنٹس ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ. اس میں یہ کہ ہم نے آپ کے اپنے باڈی ڈیفینس کو تھوڑا سا سلو ڈاؤن کرنا ہے تاکہ آپ کے جوائنٹس کو فوراً باڈی یا کوئی باہر والا آبجیکٹ سمجھ کے اسے ہٹ نہ کرے. اچھا ڈاکٹر صاحب اکثر اب بھی چونکہ گرمیاں آ رہی ہیں، سمر ہے، لوگ اکثر نہانے کے لیے جاتے ہیں، نہانے کے فوراً بعد باہر آتے ہیں، تیز پنکھا چلایا، اے سی چلایا ساتھ میں اور جسم گیلا ہوتا ہے. جی. اور وہ اس کو ٹاول ڈرائی کرنے کے بجائے اس کو وہ نیچرلی جسم کو جو ہے وہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آپ کے مسلس کے لیے؟ جی بالکل خطرناک ہو سکتا ہے. آپ کا سرٹن باڈی ٹیمپریچر چینج ہونے سے آپ کو مسل اسپیزم شروع ہو سکتے ہیں، مسل پل ہو سکتے ہیں آپ کی اور کی پرابلم سٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے اپنے باڈی ٹیمپریچر کو نارملائز کریں، اس کے بعد پھر آپ گریجولی لو ٹیمپریچر کی طرف چلیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں حفصہ منصور بات کر رہی ہوں. جی حفصہ کیا پوچھنا چاہیں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے فروزن شولڈر کا پرابلم ہے. فروزن شولڈر. کیا ایج آپ کی؟ جی میری ایج 40 ایئرز اولڈ ہے. کب سے ہے یہ آپ کا پرابلم؟
फ्रोजन शोल्डर मुझे कुछ मंथ से है और मेरे अभी डॉक्टर ने ना इंजेक्शन लगाया है, ये शोल्डर और आर्म के बाजू जो सा है जॉइंट है इसमें इंजेक्शन भी लगाया है, लेकिन अभी भी मेरी पेन में इतना फर्क नहीं आया। अभी मैं जस्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज कर रही हैं आप लेकिन फर्क नहीं आया पेन में? जी जी जी। कितने महीने पहले आपने दिखाया था डॉक्टर को? डॉक्टर को तो अभी मैं दिखा रही हूँ, अभी लास्ट वीक मैंने इंजेक्शन लगवाया है। इंजेक्शन लगवाया, उसके बावजूद फर्क नहीं आया? शुगर तो नहीं है? जी। आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, मैंने चेक करवाई है, शुगर भी करवाई है, सारे टेस्ट करवाए हैं, वो सब ठीक है। कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था आपका रिसेंटली? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी ये जो उनसे राइट आर्म है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच हफ्सा, आपको अभी इसका जवाब मिल जाता है। थैंक यू सो मच। देखिए, पहली तो बात हमें ये आइडेंटिफाई करना, इज इट फ्रोजन शोल्डर और नॉट। फ्रोजन शोल्डर को बहुत मिसडायग्नोज किया जाता है। फ्रोजन शोल्डर में हम लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि अगर एक पेशेंट अपना बाजू खुद नहीं उठा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ पेन, लेकिन दूसरे हाथ के साथ सपोर्ट करके अगर वो उठा लेता है, दिस इज नॉट अ फ्रोजन शोल्डर। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर में एक्टिव और दूसरे हाथ से भी ना उठाई जाए, दिस इज कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। जो आप दूसरे हाथ से कोई जबरदस्ती पकड़ के हाथ के ऊपर ले जाए, दिस इज नॉट अ फ्रोजन शोल्डर। तो जो वो एज बता रही है, डायबिटीज भी नहीं है, कोई फ्रैक्चर की हिस्ट्री भी नहीं है, तो ऐसे यंग पेशेंट्स में विदाउट डायबिटीज प्रीवियस हिस्ट्री, हाँ हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, हाइपरलिपिडेमिया हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, या कोई कॉर्नी डिजीज, हार्ट डिजीज के पेशेंट में भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब को दिखा रही है, ठीक है, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, दैट इज गुड वे, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स के लिए आपको वेट करना है और डेली फिजियोथेरेपी करवानी है। इंजेक्शन ने लोकल इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करना है, आपकी दर्द की शिद्दत को कम करना है, लेकिन जो एडहेरेंस बन चुकी हैं, जो रुक चुका है, उसे रिलैक्स होने में, सॉफ्ट होने में, दोबारा वर्किंग स्टेट में 6 वीक्स चाहिए फिजियोथेरेपी के लिए। बीइंग अ पेशेंट, एक जनरल जो क्वेश्चन आता है जहन वो ये आता है कि जब मैं इंजेक्शन लगवा लूंगा, जब मैं एक पेन किलर इंजेक्शन लगवा लूंगा तो मुझे रिलीफ अब मिल जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं मिल रहा रिलीफ? एक्चुअली पेशेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये जो इंजेक्शन है लोकल इन्फ्लेमेशन को ग्रेजुअली कम करेगा, इमीडिएट इससे इफेक्ट नहीं होता। फिजियोथेरेपी विल हेल्प यू, ठीक है, उससे इंप्रूवमेंट बेहतर हो। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे से एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं उमर बात कर रहा हूँ। जी उमर, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ये डॉक्टर साहब से हम पूछना चाहें कि मैं ना पाँव में बहुत दर्द होता है, हड्डियों में। पाँव की हड्डियों में? जी। पाँव की हड्डियों में दर्द कब से आपको? काफी फिट हो गया, तकरीबन साल को हो गया। चलने में प्रॉब्लम होता है आपको? जी। चलने में मसला होता है आपको चलते हुए? जी आस पास आती है थोड़ी बहुत ही। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? जी दर्द होते हैं। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तकरीबन 16 साल है। 16 साल है मेरी उम्र। 16 साल उम्र है और उम्र की उम्र जो है वो 16 साल है और पाँव में दर्द होता है और हड्डियों में दर्द होता है। डॉक्टर साहब भी स्माइल दे रहे हैं, मुझे एक सार्केस्टिक थी। चले उम्र आपको बताते हैं अभी, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहब। जी अच्छा, 16 साल की एक्सेप्शनल केस है। जी एक्सेप्शनल केस है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या इस बच्चे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है इस एज में। देखें, अगर हम लेटेस्ट स्टडीज को भी कंडक्ट जो हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें अगर रिव्यू करें तो उसमें हमें तकरीबन मोर देन 90% ऐसी पॉपुलेशन है दैट इज विटामिन डी डेफिशिएंट। तो बोन्स पेन्स, स्मॉल बोन्स पेन्स पाँव में हो जाए, हाथ में हो जाए, अर्ली मॉर्निंग फटीग, टायर्डनेस फील करना, फ्रेश ना होना, ये सारी सिम्टम्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी में। दूसरा हमें देखना है क्या फुट में कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, इसी हैविंग फ्लैट फुट। अगर तो फ्लैट फुट है तो उसकी वजह से भी उसके पाँव में दर्द होगा। देखिए, हमारे फुट के अंदर अल्लाह ताला ने एक स्प्रिंग दिया हुआ है, जब फ्लेक्सिबिलिटी, जी जब आप जंप करते हैं तो वो फ्लैटन आउट होता है, यस वो दोबारा हो जाता है। जिनके फ्लैट फुट होंगे तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि गाड़ी के शॉक खराब हो गए हैं तो क्या होगा, हर झटका, हर जंप फील होगा आपको। जो फ्लैट फुट के पेशेंट होते हैं उनमें यही इशू होता है कि वो बार बार स्ट्राइक कर रहे होते हैं, नीचे उन्हें दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, भी हमने बहुत सारी गुफ्तगू करनी थी लेकिन वक्त खत्म है, वक्त बड़ा कलील है। ऑर्थोपेडिक के मसाइल के वाले से, हड्डियों के और मसल्स के मसाइल के वाले से बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन वक्त कम होने की वजह से हमारा सेगमेंट खत्म हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फरहान सरवर हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद अगले सेगमेंट में मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह सैयद तजम्मुल शाह साहब, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ आपकी, हज़रत अली की खिदमत में कलाम आप पेश कर रहे थे माशाल्लाह। आज हमें ज्वाइन किया हमारा तीसरा सेगमेंट जिसमें हमारे नात ख्वाह, हमारे जजेस साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद तजम्मुल शाह साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर पीरज़ा अहमद हाशमी साहब विराजमान हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आज भी हमारा जो दूसरा राउंड था नात ख्वाह मुकाबला का वो ख़त्म हो चुका है। अब हम अगले राउंड में दाखिल हो चुके हैं और अगले राउंड में हमारे साथ जो कैरी ऑन करेंगे हमारे कंटेस्टेंट,
ان کے نام میں وقفے وقفے سے بتاتا رہوں گا. اور آج بھی ہمارے ساتھ 5 کنٹیسٹنٹ ہوں گے, ان کو سنیں گے, ان کی آواز سنی جائے گی, ان کو مارکس بھی دیے جائیں گے. اور ہمارے ججز صاحبان کے پاس 10-10 مارکس ہوں گے آپ دونوں کے پاس, اور ان دونوں آپ دونوں جو ہیں وہ 10-10 مارکس کو یوٹیلائز کر سکیں گے. تو ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ غلام شبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شبیر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں, طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں جی. تیاری ہے جی. آپ ماشاءاللہ ایک اور سیڑھی آپ چڑھ چکے ہیں. پہلی سیڑھی تھی جس میں صرف آڈیشن تھا, جس میں صرف آواز چیک ہونی تھی. دوسرا راؤنڈ تھا جس میں آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکس دیے جانے تھے, اس آواز کے حساب سے آپ کو مارکس دیے جانے تھے. اب آپ کی تیسری سیڑھی آ چکی ہے اور آپ بالکل جو ہے وہ اب منزل کے قریب ہے. تو آل دا بیسٹ, آپ کو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کی آواز جو ہے وہ سنیں گے ہمارے ججز صاحبان, اس کے بعد فیصلہ کریں گے ان کے مارکس کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے فائنل راؤنڈ میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. تو پھر آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ ایک بے نام کو اعزاز ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ججز صاحبان کی طرف سے اجازت ہے. جی بسم اللہ. اور ستائی جتنی بھی پڑی ہے وہ بہت حسین پڑی ہے, یعنی آواز کے اندر بڑی خوبصورتی ہے, اور ستائی میں اس کی گرفت بھی مضبوط ہے. انترا میں کچھ کمزوری ہے, وہاں آواز کو وہ جو اوپر لے کر گئے ہیں. بہرحال اچھا پڑا ہے. 6 مارکس. ٹھیک ہے, پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے بھی غلام شبیر کو 6 مارکس دیے گئے ہیں. ٹوٹل غلام شبیر کے پاس وقت 12 مارکس ہیں. مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حسن حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ ہمارے جو ونر ہوں گے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے, ان کے لیے 25,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہے, جبکہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز انعام ہوگا. اور حسن حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. مقابلہ حسن نعت کے اس سیگمنٹ میں ہمارے آج کے 5 کنٹیسٹنٹ ہوں گے, اور ان 5 کنٹیسٹنٹ میں سے 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے ججز صاحبان نے آج سلیکٹ کر کے ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کرنے ہیں, جبکہ 3 کنٹیسٹنٹ جو ہیں وہ آج ایلیمینیٹ ہو جائیں گے. بہت ہی سخت مقابلہ ہے, اور ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی جانب رخ کرتے ہیں. حسن حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسن, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, طبیعت ٹھیک ہے؟ تیاری ہے؟ آپ کو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ 5 کنٹیسٹنٹ ہیں, 2 سلیکٹ ہونے صرف, تو آواز ایکسٹرا آرڈنری ہوگی, تو ان 5 خوبصورت آوازوں میں سے آپ بھی چانس پر ہوں گے. ٹھیک ہے, تیاری ہے؟ بسم اللہ. جی حسن حیدر کی آواز آپ سن رہے تھے. ہمارے ساتھ ججز صاحبان موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. حسن حیدر کے حوالے سے ذرا مارکس اور مارکس بھی لیں گے. تو پیرزا احمد ہاشمی صاحب, آپ سے میں شروعات کرنا چاہوں گا. حسن حیدر کی آواز کیسی لگی؟ جی, حسن حیدر نے سید منظور الکونین شاہ صاحب کا پڑھا ہوا ایک کلام اس کو پڑھا ہے. بچے نے 2 مرتبہ انترا کہا ہے, اور دونوں مرتبہ ہی انترا کوئی خوبصورتی سے اس نے پڑھا نہیں ہے. آواز اس کی بہت اچھی ہے, یعنی آواز میں اٹھان بھی ہے, کڑک بھی ہے, مقابلے والی آواز بھی ہے, بہت اچھا پڑھتا ہے. اور مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوشش کی ہے اس نے پریکٹس کرنے کی, لیکن بہت اچھی پریکٹس نہیں کی. ٹھیک ہے, تو کتنے مارکس؟ 5 مارکس. 5 مارکس دیے گئے ہیں جی. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے سید تجمل شاہ صاحب کتنے مارکس دیتے ہیں؟ سید تجمل شاہ صاحب یہ بتائیے گا کیسی آواز لگی آپ کو حسن؟ جی ماشاءاللہ, بیٹے کی آواز خوبصورت ہے جی, نو ڈاؤٹ کہ اس کی آواز خوبصورت ہے. اور اس نے جو انترا کہا ہے نا, پوری ہائٹ سے کہا ہے, پوری بلندی پر گیا ہے یہ, لیکن اس کے اندر اس نے جب یہ لفظ پڑھا نا رخشندہ, رخشندہ میں اس نے ایک لفظ ہے اور اس میں سانس لے کر پھر آدھا لفظ ادا کیا. یہ ادبی غلطی ہے نعت میں, ترنم سرلے میں. اور ایسی 1-2 اور بھی کہیں سانس تھوڑا سا رکا, لیکن وہ کوئی بات نہیں, ایسا ہو سکتا ہے, سانس مسئلہ بن بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی کتنے مارکس ملیں گے حسن حیدر کو آپ کی طرف سے؟ 6 مارکس. ٹھیک ہے, 11 مارکس ہو چکے ہیں حسن حیدر کے پاس ٹوٹل, اور اس سے پہلے غلام شبیر کے پاس 12 مارکس ہیں. 1 مارکس کا فرق ہے. آگے چلیں گے. حسن حیدر کو آل دی بیسٹ. ہم امید کرتے ہیں کہ حسن حیدر جو ہے وہ مزید اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عقیدت کے پھول نچاور کرتے رہیں گے.
ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं, अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अगली कंटेस्टेंट रिमशा साबिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिमशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तैयारी है जी भरपूर? जी। आपको पता है कि आज 5 कंटेस्टेंट हैं, उन 5 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 2 कंटेस्टेंट जो है सिलेक्ट होने हैं, जबकि 3 कंटेस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो डू योर बेस्ट, इंशाल्लाह कोशिश करें कि बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करें ताकि आप हमारे अगले राउंड में हमारे साथ शामिल हो सकें। बिस्मिल्लाह। खूबसूरत आवाज़, अच्छी आवाज़। हमारे जजेस साहिबान की तरफ रुख करते हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि रिमशा की आवाज़ कैसी लगी है। तजुम्मल शाह साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, कैसी आवाज़ लगी है रिमशा साबिर की? क्या रिमार्क्स हैं और क्या मार्क्स हैं? बेटी की खूबसूरत आवाज़ जी, अच्छी नात अदा की है इसने, और अंतरे पे इसने अपनी तवानाई सर्फ की है, और बहुत खूबसूरत नात पड़ी है मेरी नज़र में। ठीक है, 7 मार्क्स थी रिमशा साबिर को 7 मार्क्स दिए गए हैं सैयद तजम्मल शाह साहब की जानिब से। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, आपके मार्क्स? जी, बच्ची ने आवाज़ तो खूबसूरत है, इनकी आवाज़ में उठान भी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि जो कलाम का इंतखाब किया है ना, कलाम का इंतखाब को इतना बहुत अच्छा नहीं किया। मुकाबला हुस्न नात के, मुकाबला हुस्न नात के एतबार से भी और बहसीयत नात के एतबार से भी, यानी तमन्नी और तरज्जी भी थी, और दूसरा मिसरा जो था उसमें मदीना तय्यबा से जितने भी निस्बतें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है वो हमारी अकीदतों का मरकज़ है, ईमान और महवे, हम उसकी तरफ हमारी तवज्जो रहती है। जब नात पढ़ते हैं तो खालिसतन सिफात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें तज़किरा होता है। तो मेरी तरफ से 5 मार्क्स जी पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब की जानिब से दिए गए हैं। रिमशा साबिर के लिए 7 मार्क्स हैं सैयद तजम्मुल शाह साहब की जानिब से, जबकि 5 मार्क्स हैं पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब की जानिब से। हमारे अभी भी 2 कंटेस्टेंट जो है, हमारे 2 पार्टिसिपेंट जो हैं वो बाकी हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमारे जो पहले विनर होंगे उनके लिए गोल्डन कुकिंग ऑयल की जानिब से 25,000 रुपये का कैश प्राइस इनाम है, जबकि हमारे रनर अप के लिए जो है वो 15,000 रुपये का कैश प्राइस इनाम होगा। आज 5 कंटेस्टेंट हैं, 5 कंटेस्टेंट में से 2 कंटेस्टेंट जो हैं वो सिलेक्ट होकर आगे जाएंगे। लेकिन 2 कंटेस्टेंट जो सिलेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, क्योंकि मुकाबला काफ़ी सख्त है, और आज के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं ये वो कंटेस्टेंट हैं जो कि मार्क्स लेकर आगे आए हैं। ये जजेस साहिबान के सामने पहले राउंड में भी आए और अपनी परफॉर्मेंस दी, आवाज़ पसंद आई, दूसरे राउंड में शामिल हो गए। दूसरे राउंड में आके इनके मार्क्स लेने के बाद इनको सिलेक्ट किया गया, उसके बाद अब हमारे सामने बैठे होंगे और परफॉर्म करेंगे। अगले कंटेस्टेंट की जानिब भी चलेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो अगले कंटेस्टेंट को सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। रमजान मेहरबान। वेलकम बैक। हमारा तीसरा सेगमेंट जारी है। जजेस साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, कंटेस्टेंट हमारे यके बाद दीगर आ रहे हैं। गुलाम शबीर ने परफॉर्मेंस पेश की, 12 मार्क्स मिले। हसन हैदर को 11 मार्क्स मिले। रिमशा साबिर को भी 12 मार्क्स मिले। आगे चलते हैं, हमारे अगले कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं साकिब मोहिउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम साकिब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी है जी बेहतरीन तरीके से? आपको पता है कि आज 5 कंटेस्टेंट हैं और उनमें से सिर्फ 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, और उनमें से एक आप हो सकते हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है ताकि आप अगले राउंड में हमारे साथ जाएं। ठीक है जज साहिबान, इजाजत है जी? बिस्मिल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह, बड़ी ग्रिप है आपकी आवाज़ पे, बड़ा अबूर है आपको सुर के ऊपर, और बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़, बड़ी मिठास भी आपकी आवाज़ में। जानते हैं आप दरअसल पढ़ना जानते हैं, और ये अल्लाह ताला तौफीक देता है। अल्लाह ताला जिसको भी दे, उम्र देखें और माशाल्लाह उसकी सुर के ऊपर, उसकी आवाज़ के ऊपर ग्रिप देखें, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। बढ़ते हैं हमारे जजेस साहिबान की तरफ। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, कैसा पढ़ा साकिब मोहिउद्दीन ने इतनी छोटी सी उम्र? जी, साकिब ने मतला में जो 2 मिसरे पढ़े हैं वो बहुत खूबसूरत पढ़े, यानी स्ताई जो थी वो बड़ी कमाल की पड़ी है। अच्छा, मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे पिछले कंपटीशन में जब ये शामिल हुए थे तो मैंने इनको शायद कहा था कि ये आवाज़ को दबाते हैं, आवाज़ खोलते नहीं हैं, पता नहीं इसकी क्या वजह है। कला भी है
سمجھتے بھی ہیں، آواز کو اوپر نہیں لے کے جاتے ہیں. آواز کو جب تک اٹھان نہیں ہوگی تو آپ مقابلہ میں زیادہ دیر ان نہیں رہ سکتے. بہت خوبصورت، یعنی پلٹتے بھی اچھا ہیں، آواز کو لے کے بھی آتے ہیں. تو آج آپ کو اٹھان نظر آئی؟ وہ انترا میں نہیں تھی. اچھا ٹھیک ہے، 6 مارکس دیے گئے. اگر وہ اٹھان ہوتی تو اس میں 2 اور مارکس جمع ہو جاتے. ٹھیک ہے. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے 6 مارکس ملے ہیں ثاقب محی الدین کو. سید تجمل شاہ صاحب بتائیے گا کیسا پڑھا ہے ثاقب محی الدین نے؟ جی ثاقب نے جس طرح آپ نے فرمایا نا، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ ثاقب نے بڑی مہارت کے ساتھ پڑھا ہے، بڑی مجھے سکل نظر آئی ہے اس میں. لیکن ایک لفظ کی اس نے مسٹیک کی ہے، جو اس نے کہا نا مہر و ماہ. مہر و ماہ نہیں لفظ ہے، مہر و ماہ، مہر و ماہ. تو وہ لفظ اس نے غلط کہا ہے، زیر کا فرق. جی تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے غلطی کر سکتا ہے، کوئی بھی بڑا بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام تو بتانا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن میری نظر میں اس نے بہت خوبصورت ناشری ادا کی ہے. جی کتنے مارکس ملیں گے ثاقب محی الدین کو؟ 7 مارکس مل گئے ہیں جی. 13 مارکس ہو گئے ہیں ثاقب کے پاس. پاسبلٹی، ہائی پاسبلٹی ہے کہ ثاقب ہمارے ساتھ آگے چلیں گے، لیکن دیکھتے ہیں آگے کمپٹیشن ابھی جاری ہے. ہمارے آخری کنٹیسٹنٹ بھی باقی ہیں، ان کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. السلام علیکم محمد عثمان. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ شکر اللہ. آپ بھی ماشاءاللہ کم ایج لگ رہی ہے آپ کی. کیسے طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی تیاری کے ساتھ آئے ہیں پوری ماشاءاللہ. اچھا کیا سنائیں گے ہم؟ ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے. جی پیر صاحب اجازت ہے؟ جی بالکل، بسم اللہ. محمد عثمان، بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ. ایک آپ کی بھی ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں کافی گرپ ہے. آنکھیں بند کر کے میں تجمل صاحب محسوس کر رہا تھا تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ پڑھ رہا ہے. جب میں آنکھیں بند کر کے آپ سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی میچور آواز ہے، لیکن جب آپ آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں تو اتنی ماشاءاللہ کم عمر میں اتنی اچھی آواز پائی ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. رخ کرتے ہیں ہمارے ججز صاحبان کی طرف. سید تجمل شاہ صاحب مارکس دیجیے گا محمد عثمان کو. یہ ہمارے فیصل آباد کے شاعر ہیں پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کافی ایجڈ ہیں، انتہائی خوبصورت لکھنے والے ہیں. ٹھیک. اور یہ سارا سفر مدینے سے واپسی کا سفر ہے. حضور کے نام سے جو بھی چیز جڑ جائے، آپ کی گلیوں کا ذکر ہو جائے، وہ بھی نعت بن جاتی ہے. تو بچے نے اپنی عمر کے مطابق اتنی خوبصورت ادائیگی کی ہے کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے. اور مدینے سے آتے ہوئے جس طرح اس نے شاعر نے جس طرح نقشہ کھینچا، جو صورتحال ہوتی ہے جو الفاظ میں نقشہ کھینچا، جی بالکل اس کی عمر کے مطابق اس نے بہت خوبصورت پڑھا ہے. ٹھیک ہے. تو محمد عثمان کو کتنے مارکس ملیں گے؟ ٹھیک ہے، 7 مارکس ملے ہیں جی محمد عثمان کو. سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے بھی 7 مارکس دیے گئے ہیں. پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں کیونکہ یہ کلام ان کے دل کے بڑا قریب ہے. بے شک. کیونکہ میں نے جب بھی سنا ہے اس کلام کو، آپ کی طرف سے سنا ہے یا کسی کی طرف سے اگر سنا ہے، تو آپ کا کنسنٹریشن اس میں بڑی میں نے دیکھی. آپ انوالو ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر اس کلام میں. اور آج بھی آپ نے سنتے ہوئے باقاعدہ اپنے کیو کارڈ جو سائڈ پہ رکھے اور آپ کی آنکھیں جو ہے مسلسل بند تھی. تو کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کلام بڑی وابستگی ہے اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مرتبت کے ساتھ. دوسرا، کوئی اتنی محبت سے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر لفظ کے اندر الگ الگ ایک چاشنی ہے، اور پھر جو پڑھنے والے ہیں وہ اس کو جب خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں تو وہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مدینہ طیبہ میں بارگاہ سرور کائنات میں واقعتاً ہم بیٹھے ہیں اور وہاں سے اجازت طلب کر رہے ہیں. تو محمد عثمان نے بہت خوبصورت پڑھا ہے، کیونکہ ہم نے صرف اپنی کیفیات کو ہی نہیں دیکھنا ہوتا، سننے والے جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ججمنٹ کرنا ہوتی ہے. تو بچے نے اچھی ٹیون کے ساتھ پڑھا ہے اور اس ٹیون کو آخر تک خوبصورت پڑھا ہے. اور آج میں اگر کمپیریزن کروں باقی سب کے ساتھ تو ان میں سے سب سے زیادہ خوبصورت آج محمد عثمان نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، محمد عثمان کو پیر ضیاء احمد میں سب سے زیادہ مارکس دے رہا ہوں آج. 7 مارکس دیے گئے ہیں جی محمد عثمان کو. تو محمد عثمان کے پاس اس وقت ٹوٹل 14 مارکس ہیں. 5 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے آج. 5 کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. غلام شبیر، حسن حیدر،
رمشا صابر، ثاقب محی الدین اور محمد عثمان۔ غلام شبیر کو سید تجمل شاہ صاحب نے 6 مارکس دیے، پیرزا احمد ہاشمی صاحب نے بھی 6 مارکس دیے، یہ ان کے پاس 12 مارکس ہوئے۔ حسن حیدر کو 6 مارکس ملے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے، پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے 5 مارکس ملے، یہ ان کے پاس 11 مارکس ہوئے۔ رمشا صابر کو 7 مارکس دیے گئے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 5 مارکس، پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے 12 مارکس۔ ثاقب محی الدین کو سید تجمل شاہ صاحب نے 7 مارکس دیے، جبکہ پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب نے 6 مارکس دیے۔ ثاقب محی الدین کے پاس 13 مارکس ہیں اور محمد عثمان کے پاس سب سے ہائیسٹ، یعنی سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے بھی 7 مارکس ملے، 7 مارکس ملے سید پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے، تو ٹوٹل ان کے پاس 14 مارکس ہیں۔ اس وقت محمد عثمان کے پاس 14 مارکس ہیں اور ثاقب محی الدین کے پاس 13 مارکس ہیں۔ ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ ہمارے 5 کنٹیسٹنٹ میں سے جو 2 کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ آگے جانے ہیں ان میں ثاقب محی الدین اور محمد عثمان شامل ہیں۔ یہ 2 کنٹیسٹنٹ ایسے ہیں جو کہ ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ میں ہمارے شریک ہوں گے۔ ان دونوں کو جو ہے وہ بہت مبارک ہو۔ محمد عثمان آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بہت اچھا کلام، سلیکشن بھی آپ کی بہت اچھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایلیمنیٹ ہونے والے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں ہم جانے دیں گے۔ ان کے لیے باقاعدہ گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپر ہے جو کہ ہماری یاد ان کو کرواتا رہے گا کہ انہوں نے سٹی 41 کے مقابلہ حسن نعت میں شرکت کی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اور یہ آپ گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپر آپ کے لیے جا رہا ہے۔ یہ صرف آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ آخری پلیٹ فارم تھا، اس سے آگے بھی بہت سارے پلیٹ فارم آئیں گے جس میں آپ پرفارم کریں گے۔ یہ صرف آپ کے لیے ایک ٹوکن آف لو سمجھ لیں، گولڈن کوکنگ آئل اور سٹی 41 کی جانب سے ایک چھوٹا سا گفٹ ہیمپر ہے۔ ہمت نہیں ہارنی، اسی طریقے سے لگے رہنا ہے اور مزید پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ثاقب محی الدین اور اس کے ساتھ ساتھ محمد عثمان ہمارے ساتھ آگے کیری فارورڈ کریں گے اور باقی 3 کنٹیسٹنٹ جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں۔ ججز صاحبان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ پیرزا احمد ہاشمی صاحب فیصلے پر مطمئن ہے، ماشاءاللہ اچھا فیصلہ ہوا۔ آج کے کنٹیسٹنٹ کیسے تھے اوور آل؟ اچھے تھے ماشاءاللہ۔ آج خوشی اس بات کی ہے کہ اچھی طرزیں لے کر آئے تھے اور خاص بات یہ تھی کہ مطمئن ہے بہت زیادہ کہ جن کی سلیکشن ہو رہی ہے وہ عین میرٹ پر ہے۔ اور خاص بات یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم تو یہاں 2 بیٹھے ہیں یا صاحب سردار صاحب یہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، ہم 3 ہوتے ہیں، یہ 3 جج نہیں ہوتے یہاں۔ اگر 3 لاکھ دیکھ رہے ہیں تو 3 لاکھ جج ہوتے ہیں، تو ہر ایک اس کو پرکھتا ہے اپنے حساب سے، کوئی صرف ٹیون دیکھتا ہے، کوئی تلفظ دیکھتا ہے، شاعر بھی سن رہے ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے نعت خوان بھی سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑی کلام بھی دیکھتا ہے، کلام بھی دیکھتے ہیں اور پڑھنے والے سننے والے سب ہوتے ہیں۔ اس وقت جب فیڈ بیک ہمیں یہ آتا ہے نا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ این ان معیار کے مطابق سٹی 41 کا مقابلہ حسن نعت چل رہا ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس میں کلام کا انتخاب، آواز اچھی، ٹیون اچھی اور اس کو پڑھنے کا انداز اور اس کے سوز و گداز وہ سارے شامل ہوتے ہیں، تو بہت اچھا الحمدللہ جا رہا ہے۔ اور آج کے جو 2 بچے آگے اس سٹیپ آگے گئے ہیں تو اگلا مقابلہ بہت زیادہ انشاءاللہ العزیز ٹف ہوگا کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ اور انتخاب ہوں گے۔ تو فائنل میں سننے والوں سے یہ کہوں گا کہ فائنل دیکھنے اور سننے والا ہوگا۔ مولا علی کی آج شہادت کا بھی دن ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کلام آخری محمد عثمان نے پڑھا وہ واقعی میں ایک آپ کو اس فیز میں لے جاتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ ہمیں اگر سنا دیں ٹھہری ہوئی آنکھوں میں، جی مائک دیجیے گا سر۔ شکریہ، تھینک یو پیر صاحب، آن کر لیجیے گا۔ ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے، ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی
گھڑی ہے شب آخری طیبہ کی میرے سر پہ کھڑی ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ ویلکم بیک. ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے. ابھی بریک پر میں کچھ سوچ رہا تھا. 19 رمضان کی صبح کا وقت ہے. حضرت علی مولا کائنات شیر خدا سحری کے عین بعد نماز کے لیے مسجد کوفہ میں کی طرف روانہ ہوتے ہیں. گویا مقتل کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. تو اپنے صحن خانہ میں موجود ہیں جہاں پر حضرت علی نے کچھ بطخیں اور کچھ مرغابیاں جو ہیں وہ پال رکھی تھیں. وہ شور کرتی ہیں, دامن پکڑ لیتی ہیں, گویا یہ التجا کرتی ہیں کہ مولا نہ جائیے نہ جائیے. بچے التجا کرتے ہیں, ریکویسٹ کرتے ہیں, بابا نہ جائیے. آسمان ریکویسٹ کر رہا ہے, آسمان التجا کر رہا ہے, رو رہا ہے, آقا مت جائیے نہ جائیے. لیکن حضرت علی مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور صحن خانہ میں کھڑے ہو کر اسی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں چشم فلک تو گواہ رہنا کہ علی نے کبھی نماز کے وقت تو نے کبھی علی کو بستر پر سویا ہوا نہیں پایا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت. یہ حضرت علی کی ایک کوالٹی تھی کہ حضرت علی تو کبھی سوئے نہیں, وہ تو کبھی سوئے نہیں. وہ صرف ایک شب ہجرت جو تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے بستر پر سلایا, وہ رات تھی جس دن علی سوئے. اس کے علاوہ تو حضرت علی کبھی سوئے نہیں. اور اس کے بعد وہ بات آگے نکل جاتی ہے, وہ عشق کی بات ہے, یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی معراج رب نے وہ پذیرائی کہ بس ایک شب میں بیٹھا تھا لکھنے شب ہجرت کا حال, کیا کہوں یاروں کہ مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس. گفتگو کو شروعات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت علی کی یوم شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی. علماء کرام کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ علامہ آغا عبدالحسن سرحدی موجود ہیں. آپ پرنسپل ہیں مدرسہ آل محمد کے. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے, بہت مہربانی. علامہ عزیز الحسن ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سرپرست ہیں دارالعلوم صابریہ رضویہ کے. سر بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. علامہ صاحب آپ سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہوں گا. حضرت علی کی یوم شہادت کے حوالے سے تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علیہ والصلاۃ علی علیہ. اما بعد, آج یوم غم ہے ولی رب جلیل کا, ہم نے پرسہ دینا ہے اس کی دلیل کا. آج اللہ کے ولی کا جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ بطخیں, صحن خانہ, ارض و سما سب ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے وہ ان کی ریکویسٹ کو سمجھتے تھے. یہ ولی خدا کا اقتدار ہوتا ہے جو خدا نے بخشا ہوتا ہے. اور آج یوم غم, جب آپ کو ضرب لگتی ہے اور ضرب لگنے کے بعد, ضرب سے پہلے جو ماحول ہے, آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ جب آپ صحن مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا قاتل جو ہے منہ کے بل لیٹا ہوا تھا. اور یہ حدیث ہے کہ منہ کے بل لیٹنا یہ شیطانی عمل ہے. تو رحمان کے اس نمائندے نے بتایا کہ سیدھے اٹھ جاؤ اور نماز کا وقت ہے, نماز پڑھو. تو علی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتا رہی ہیں کہ علی
اپنے قاتل کا بھی بے نماز ہونا برداشت نہیں کرتا. تو اپنے پیاروں کا نماز کس طرح سے برداشت کرتا ہے؟ تو وہ اٹھے، پھر میزنے پہ گئے، گلدستہ اذان پہ اذان کہی، اور یہ عجیب اذان تھی. اس خانوادے کے اذانوں کو دیکھیں. کوفے میں مولا حسین نے اذان دی ہے، کوفے میں امیر المومنین نے اذان دی ہے، اور یہ ایک نرالی اذان ہے جس نے دنیا کو رلایا. اور کربلا میں آخری اذان شہزادہ علی اکبر کی ہے، وہ بھی علی، یہ بھی علی. اس نے بھی دنیا کو رلایا، اس نے بھی دنیا کو رلایا. تو کائنات پلٹ گئی ہے، ہل گئی ہے، زلزلہ آ گیا ہے. کیوں؟ کہ جب ولی خدا، جو خدا کا مظہر ہوتا ہے، اس کو ضرب لگتی ہے. اس لیے ضرب لگتی ہے کہ انہوں نے لات و منات و عزا کہ پجاریوں کو ضربیں لگائی تھی اور رسول کا دفاع کیا تھا، اسلام کا دفاع کیا تھا، دین کا دفاع کیا تھا. تو آج یوم غم صرف مولا علی کا ہی نہیں، یہ اسلام کا غم ہے، دین کا غم ہے، ایمان کا غم ہے، اور خدائی نظام کا غم ہے. تو اس سلسلے میں آج یہ پرسہ پوری امت مسلمہ کو بھی عرض ہے، اور لائق تحسین ہیں ارباب و احباب 041 جنہوں نے اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور یہ جو بلا کورونا کی شکل میں آئی ہے، اس میں آپ نے نہایت مجاہدانہ انداز سے ہمیں یکجا کیا ہے. اب بھی لائق تحسین ہیں، اور یہ سلسلہ خیر انشاءاللہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، خیر و برکت کا اس طرح جاری و ساری رہے. ٹھیک ہے، بالکل. علامہ عزیز الحسن اوان صاحب کی طرف رخ کرتا ہوں. علامہ صاحب یہ گائیڈنس دے دیجیے گا، حضرت علی کا نام جس کا مقصد، جس کا مطلب ہے بلند، تو اس نام کا مقصد اور اس نام کا مطلب، اس پر تھوڑی روشنی ڈالے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شراز صاحب. مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ اسم بامسمہ ہیں. جیسے آپ کی عظمت و شان اللہ نے عرفہ و اعلیٰ بنائی، ایسے ہی آپ کو نام بھی ایسے ہی اعلیٰ عطا فرمایا. حضرت علی کا نام یہ کیسے علی رکھا گیا، اور پھر میں اس پہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو کتنا بلند کیا. حضرت ابو طالب، آپ نے حضرت علی کا نام زید رکھا، اور حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ ماجدہ، انہوں نے آپ کا نام اسد رکھا. باپ نے زید رکھا، ماں نے اسد رکھا. یہ وجہ اس میں صرف یہی ہے کہ جس طرح آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی خاندان کے بڑے کے نام کو جو اس دنیا سے چلا گیا وہ نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال اسی دوران تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا حضرت ابو طالب سے اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے کہ میرے کزن کا نام کیا رکھا ہے. مبارکباد دینے کے بعد پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے. تو انہوں نے بتایا، حضرت ابو طالب نے بتایا کہ میں نے زید رکھا ہے اور فاطمہ بنت اسد نے اسد رکھا ہے، لیکن ہم اس پہ متفق نہیں ہو رہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام علی ہے، اس کا نام علی ہے. اور جب آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے نام نکلا کہ یہ نہیں، ان کا نام تو علی ہے، اس وقت فاطمہ بنت اسد بولی کہ یہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی کعبہ معظمہ کے اندر تو اس کے بعد میں نے یہ آواز ہاتف غیب سے سنی تھی کہ اس کا نام علی ہے، علی ہے. سبحان علی ہے. اللہ، سبحان اللہ. تو حضرت علی کا نام بہت بلند، یعنی عزت والا، رفت والا، عظمت والا. اس پر بھی میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. جی جی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت ابو سلمان. یہ حضور علیہ السلام کی بکریاں چراتے تھے، ٹھیک، چرواہے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے معراج کا واقعہ بتایا. واقعہ معراج بتا تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے خود ارشاد فرمایا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا، جس کا قرآن ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کہہ کے قرآن ذکر کر رہا ہے. تو جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ خالق کائنات نے مجھ سے فرمایا یا محمد
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت ما خلفتا فی امتک، اپنی امت میں کس کو چھوڑ کے آیا ہے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قلت خیرھا، یا باری تعالیٰ میں ان میں سے بہتر ان کے پاس چھوڑ گیا ہوں. ٹھیک، یہ ویسے بھی ایک اصول ہے کہ جب بھی کوئی صدر کوئی بیرون ملک کہیں جاتے ہیں تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی نائب، مطلب صدر پاکستان جائے گا تو سینٹ کے چیئرمین کو یا چیف جسٹس آف پاکستان میں کسی کو بھی وہ اپنی جگہ پر متعین کر کے جاتا ہے. تو ایسے ہی حضرت علی علیہ السلام کے متعلق تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں امت میں سے بہتر کو چھوڑ کے آیا ہوں. اب نام نہیں ذکر کیا. ٹھیک ہے علامہ عزیز الحسن صاحب، ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا ہے، گفتگو کو اسی طریقے سے جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے اور اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں. ہمارے ایتھم کالج کے جو شیف ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارزا ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ابو ذر ہیں، ان کی طرف رخ کریں گے. اور آج چونکہ ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ بھی اس وقت 21 رمضان کے روز جو ہے وہ زیادہ تر جو نظر و نیاز کرتے ہیں اور ایسی کچھ چیزیں بانٹتے ہیں کھانے پینے کی افطاری سے قبل، اور یہ روایت اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہے. تو آج ہم بھی اپنے جو ہمارے ماسٹر شیف ہیں جو ابو ذر ہیں اور ارزا ایتھم کالج سے، ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آج یوم شہادت حضرت علی کی جو ہے اس کی مناسبت سے جو ایک روایت چلتی آ رہی ہے اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس طریقے کے پکوان جو ہے تیار کریں تاکہ اس روایت کو جو ہے برقرار رکھا جا سکے. تو چلتے ہیں اپنے کچن میں، اپنے شیف سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ابو ذر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ابو ذر، آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے، ڈشز کو ڈسکس کرنے سے پہلے، اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارے گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ ضرور استعمال کریں، کیونکہ گولڈن کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن ہے. گولڈن کوکنگ آئل ایک واحد کوکنگ آئل ہے جو کہ سن فلاور، کنولا اور سویا بین کے تیل کے ایک منفرد مرکب سے تیار کردہ ہے. گولڈن کوکنگ آئل نہ صرف آپ کے ٹیسٹ کا خیال رکھتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتا ہے. 100% کولیسٹرول فری ہے. تو گولڈن کوکنگ آئل کا استعمال اپنے سحر اور افطار کے پکوان میں لازمی کریں. ہم بھی جو کچھ یہاں پہ ڈشز بناتے ہیں وہ گولڈن کوکنگ آئل میں ہی بناتے ہیں. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ 100% قابل اعتماد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جامع شیریں بھی آپ استعمال کریں. جامع شیریں چونکہ سال ہر سال سے اپنے جو کسٹمرز ہیں ان کا اعتماد جیتتا آ رہا ہے اور ہر سال اس کے ٹیسٹ میں، ان کے خلوص میں، ان کے ذائقے میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. جامع شیریں، کرشی کا جامع شیریں جو کہ ایک واحد ایسی پروڈکٹ ہے جو کہ 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ ہے. اس کو نہ صرف پانی میں، نہ صرف بطور دودھ میں، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو میٹھے پکوان آپ بناتے ہیں اس میں بطور ٹاپنگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس کے مختلف استعمال ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کو، اپنے اس سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. کچن میں موجود ہوں، یہاں پر ہمارے شیف موجود ہیں. ابو ذر السلام علیکم. ونس اگین. السلام. ارزا السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا، آج میں چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ یوم جو شہادت ہے حضرت علی کی، اس کے مناسبت سے ہم نے دیکھا کہ لوگ گھروں میں بھی نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں بانٹتے ہیں. تو وہ جو بنایا جاتا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ نے پہلے میرے کہنے سے پہلے ہی کچھ شروع کر دیا. تو کیا بنانے جا رہے ہیں آپ؟ جی شیراز، آج ہم بنا رہے ہیں چکن حلیم بنا رہے ہیں، اسی دن کی مناسبت کے لحاظ سے. تو اور ساتھ میں جو میٹھے میں ہے وہ فرنی بنا رہے ہیں. آج فرنی بنا رہے ہیں اور چکن حلیم. میرے کہنے سے پہلے ہی آپ نے اسی کے اوپر عمل کیا ہے اور ماشاءاللہ ابو ذر نے آج چکن حلیم جو ہے وہ تیار کرنے رکھ دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرنی بنا رہے ہیں میٹھے میں. لیکن چکن حلیم آپ نے میرے خیال میں پہلے سٹارٹ کر دی ہے، یہاں پہ لوگوں کو کچھ انگریڈینٹس بتانے تھے. جی وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے اسے ہم نے پہلے شروع کر دیا. اچھا، اس میں وقت تھوڑا سا زیادہ درکار ہو رہا ہے. اس میں خوشبو آ رہی ہے حلیم کی، میرے خیال میں کچھ اس میں مسالہ وغیرہ بھی ایڈ کرتے ہیں. جی اس میں جو تھی دالیں تھیں وہ لی ہیں. کون سی دالیں؟ دال مونگ تھی، دال مسور تھی، دال چنا تھی اور دال ماش تھی. ٹھیک ہے، یہ 4 دالیں. چاروں دالیں ہم نے 50-50 گرام لی ہیں. اور 4 دالیں آپ نے لے لینی ہیں. 50-50 گرام مونگ ہے، ماش ہے، چنا ہے اور مسور ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 دالیں ہیں. اس کے بعد اور گندم کا دلیا لیے، وہ 100 گرام وہ ہے. اور 100 گرام اس میں ہم نے رائس لے لیے تھے. ٹھیک ہے، 100 گرام. تو ان کو ایک رات پہلے بھگو دیا تھا، تو اس کے بعد پھر ہم نے اسے
آج اچھا یہ ایک رات پہلے بھگونے کا کیا مطلب یہ امپیکٹ ہوتا ہے حلیم کے اوپر؟ کیا گاڑی بنتی ہے؟ ایک تو گاڑی بنتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ چیز جو ہوتی ہے وہ اناج جتنا ہوتا ہے وہ پھولتا ہے، جلدی سے پھولتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے ہم اسے اس وے سے پھر بناتے ہیں کہ وہ ایک تو تھک ہو جاتی ہے اور دوسرا وہ اچھا یہ سارے انگریڈینٹس آپ نے رات کو بھگو کر رکھ دیے، صبح اس کو کس طرح سے تیار کر کے بنانا ہے؟ اس کو بعد میں پھر میں نے بوائل کیا ہے. بوائل کرتے وقت اس میں میں نے نمک، ہلدی اور لال مرچ ڈال دی ہے جی. 1 ٹیبل اسپون اس میں سالٹ ڈالا ہے، 1 ٹی اسپون اس میں ہلدی پاؤڈر ڈالا ہے اور 1 ٹیبل اسپون اس میں ہم نے ریڈ چلی پاؤڈر ڈال دیا تھا اور اس کو ہم نے کر لیا. اور اس میں ساتھ ہی اس میں نے چکن بھی ڈال دیا تھا اور بعد میں اس کو جب وہ گل گیا تو اس کو نکال کر اس کو ہم نے اس کے ریشے بنا لیے تھے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اب اس میں جو ہے کرش پیپر جائے گی، کرش پیپر ہے، بلیک پیپر جی، گرم مسالہ جائے گا، زیرہ دھنیا پاؤڈر جائے گا، زیرہ دھنیا پاؤڈر ہے جی، پیاز ہے، ادرک ہے، گرین چلی ہے اور لہسن ادرک کا پیسٹ ہے، لہسن ادرک کا پیسٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس سے ان کا ہم تڑکا سا تیار کر کے وہ ڈالیں گے اور اس سے پہلے ہم چکن اس میں ایڈ کر دیں گے. اس سے پہلے چکن ایڈ کریں گے. اور کتنی دیر کے لیے پکانا ہے اس کو؟ کیونکہ حلیم سنا ہے یہ پتہ نہیں مت ہے. یہ آلموسٹ ریڈی ہے. اس کو بس کہہ لیں کہ اب ہمیں 15 سے 20 منٹ جو ہے اسے مزید دینے ہوں گے. اچھا وہ جو حلیم میں یہ گاڑھا پن آتا ہے یہ زیادہ پکانے سے آتا ہے؟ جی یہ زیادہ پکانے سے آتا ہے اور اس کو جب پکاتے پکاتے ہم اس میں وقتاً فوقتاً ہمیں بار بار اس میں پانی ایڈ کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ سے وہ تھک ہوتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ نیچے سے وہ مطلب پکڑا ہوتا ہے. جو گندم ہوتی ہے اور رائس ہوتے ہیں وہ پھر وہ ریشے کی جو تھکنس اور ریشہ جو ٹائپ ہوتا ہے تھکنس جو ہوتی ہے اس وجہ سے آ جاتی ہے پھر اس میں. ٹھیک ہے. اچھا فرنی کے حوالے سے جی فرنی میں نے 2 لیٹر لیا تھا دودھ. اس کو میں نے پہلے گرم کر لیا اور اس میں الائچی پاؤڈر ڈال چکا ہوں میں. ٹھیک ہے. 2 لیٹر دودھ میں اس میں نے 1 ٹیبل اسپون الائچی پاؤڈر ڈال دیا. اس میں اب رائس فلور ایڈ کریں گے، تقریباً کہہ لیں گے ½ کپ ہے. چاول کا آٹا ہے، اس میں آلمنڈ فلیکس ہیں، جو پسٹیچو ہیں وہ فلیکس ہیں. اس میں شوگر ایڈ ہوگی، تقریباً 200 گرام اس میں شوگر ایڈ ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم یہ گلاب کا عرق بھی تھوڑا سا ایڈ کریں گے. اچھا اگین کوسچن از سیم کہ اس میں بھی کچھ جو گاڑھا پن آتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے؟ وہ رائس جو اچھا وہ رائس فلور سے. رائس فلور ایزیلی اویلیبل ہے مارکیٹ میں؟ جی ایزیلی اویلیبل ہے. اگر نہ بھی ہو گھر میں آپ کے پاس چاول موجود ہوتے ہیں، گرائنڈر موجود ہے، اس میں ڈالیں اور اس کو بنا کے چاول کو ایک دفعہ جو ہے اس کو آپ نے گرائنڈ کر لیا. ٹھیک ہے. چلیں اس کو بنانا کیسے ہے؟ جی اس میں نے وہی بتایا کہ رائس فلور ایڈ کریں گے. رائس فلور ایڈ کر لیا جی. اس کو تھوڑی دیر پکانا ہے. پھر اس میں جب چاول تھکنس تھوڑی سی آنی شروع ہو پھر ہم نے شوگر ایڈ کر دینی ہے، ساتھ میں بادام اور پستہ ایڈ کر دینا. ٹھیک ہے. اور جب یہ مکمل مطلب گاڑھا ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر ہم نے اینڈ میں اس میں وہ اپنا گلاب کا عرق جو 1 ٹیبل اسپون ہے وہ ایڈ کر کے اس کو ہم نے ڈش آؤٹ کر دینا. بس ٹھیک ہے. اس کی ٹاپنگ جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں؟ وہ پستہ اور بادام سے ہی. پستہ اور بادام سے اس کی ٹاپنگ ہوتی ہے. حلیم بنائی جا رہی ہے، چکن حلیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرنی ہے. جو انگریڈینٹس آپ کو بتائے گئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو گھر پہ بھی ٹرائی کریں گے اور آج کی مناسبت سے خصوصی طور پر بنا کے نظر و نیاز کے طور پر جو ہے اس کو تقسیم بھی کریں. میں چلتا ہوں واپس اپنی نشست پر. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ آغا عبدالحسن سرحدی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. علامہ عزیز الحسن اوان صاحب براجمان ہیں. گفتگو چل رہی تھی حضرت علی کے حوالے سے. سرحدی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا حضرت علی کا نکاح کیسے ہوا؟ یہ تھوڑا جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی کا نکاح جو ہے وہ آسمانوں میں طے ہوا. پڑھایا کس نے، کس طرح ہوا؟ روشن جالی کا. الحمدللہ علی نوالہ والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ اما بعد. آپ کا نکاح جو ہے وہ پورے اہل اسلام کے لیے آئیڈیل ہے. جی نکاح خانہ خدا میں ہوا. اچھا. وہ رسول خدا تھے، یہ ولی خدا تھے. بے شک بے شک. اور وہ ولیہ عظمائے خدا تھی. بالکل. تو ظاہر ہے خانہ خدا میں ہی ہونا تھا. تو جو آیا بھی خانہ خدا میں ہو اور جس کو خانہ خدا سے لیا بھی رسول خدا نے ہو، تو یہ مناسبتیں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز خانہ خدا سے کیا. اور اس وقت نکاح بیوی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں کافی سارے 750 صحابہ نے مطالبہ کیا کہ بیوی سے نکاح ہو جائے. تو آپ نے سب کو جواب دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جواب دیا تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے نکاح کرنا ہی نہیں جناب سیدہ کا. انہوں نے کہا جی
آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ کنیز خدا ہے، جس سے وہ چاہے اس کے ساتھ نکاح ہوگا. سبحان اللہ. تو اوپر سے پھر پیغام آیا کہ زوج النور بالنور، نور کا نکاح نور کے ساتھ کریں. سبحان اللہ. اور اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن عوف مشہور صحابی تھا، متمول تھا، انہوں نے بڑے ہلے، اونٹ، درہم و دینار، کیا کیا حضور کو نہیں بتایا کہ میں دے دوں گا. تو بی بی کا عقد میرے ساتھ کر دیں. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ سامنے کیا پڑا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سب کنکر وغیرہ ہیں، پتھر ہیں. آپ نے فرمایا یہ اٹھا لیں. یہ جب لائے تو حضور کے ہاتھوں میں مس ہوئے تو وہ سب کوئی نیلم، کوئی یاقوت، کوئی زبرجد، کوئی سارے جواہرات بن گئے. تو آپ نے کہا اے صحابی آپ کو دنیا کی طلب ہوگی، یہ لو جولی بن لو اور لے لو. سبحان اللہ. نکاح اسی کے ساتھ ہوگا جس کی یہ کنیز ہے. اور پھر خانہ خدا میں نکاح ہوا. اور پھر آج کل جو جہیز کا سلسلہ چلا ہوا ہے، ہاں جی، رسم و رواج ہیں، کیا ہے کیا نہیں. اولاً تو حقیقت یہ ہے کہ جو خاتون ہوتی ہے وہ باپ کے وجود کا ٹکڑا ہوتی ہے، اس کے خون کا حصہ ہوتی ہے، اس کے بدن کا جز ہوتی ہے. بالکل. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ صوفے یا مال منال رکھ بل لیتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ڈسکنیکٹ کر لیتے ہیں خاندان سے. اور جب نکاح پڑا جاتا ہے، جب وہ رو رہی ہوتی ہے جدائی کے سلسلے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر کی جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے. وہ گھر کی جدائی کی وجہ سے نہیں رو رہی، وہ شاخ کاٹی جا رہی ہے جہاں کیا وہ پیداوار تھی. تو اسلام کا پیغام یہ ہے، اس نکاح کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ کے وجود کا ٹکڑا ہے، جی بالکل، وہ ایسے آپ کے مال میں، آپ کی زمین میں، جائیداد میں بھی حصہ دار ہے، اس کو وہ حصہ دیں جو قرآن نے دیا ہے. بالکل، بے شک. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہیز دیا تو سادہ سا جہیز تھا. تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، تو یہ آپ کو پتا تھا کہ میری امت میں غریب بھی ہوں گے، امیر بھی ہوں گے، تو آپ نے سادہ جہیز اس لیے دیا تھا کہ انسانیت کو مال سے منال سے نہ تولا کرو، کردار سے تولا کرو. تو جناب سیدہ کا نکاح ایک تو عرشوں پہ ہوا ہے اور ایک فرش پہ ہوا ہے. عرش پہ جو راحیل فرشتہ تھا، جو سب سے زیادہ خوش آواز تھا، فصیح و بلیغ تھا، بیت المعمور پہ اس نے نکاح پڑھا ہے. ٹھیک. اور فرش پہ جناب رسول خدا نے نکاح پڑھا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آغا صاحب، ہمارے ساتھ اس وقت مبشر حسن موجود ہیں، ان سے بھی ایک منقبت سنتے ہیں. مبشر حسن، منقبت سنائیے گا. آواز. شہزاد حسن ہمارے ساتھ موجود تھے. چلتے ہیں، رخ کرتے ہیں، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. دوبارہ تعارف کروا دیتا ہوں. علامہ آغا عبد الحسن سرحدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ علامہ عزیز الحسن اوان صاحب تشریف رکھتے ہیں. اوان صاحب، آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. حضرت علی کی کنیت میں اسد اور حیدر قرار کا جو لفظ ہے، یہ اتنا مشہور کیوں ہے؟ کیا وجہ؟ اس میں یہ ہے کہ ہم پہلے بھی بریک سے پہلے حضرت مولا کائنات کے اسم پہ ہی بات کر رہے تھے. جی. دوبارہ بریک کی چونکہ ضروری ہوتی ہے، جی تو لہذا مولا کائنات اسد، یہ بھی آپ کا بڑا ہی اعلیٰ نام اور کنیت ہے کہ جب مولا کائنات غزوہ خیبر میں آتے ہیں اور مرحب بڑے ناز نخرے سے جب آپ کے سامنے آیا تو حضرت علی نے اس وقت ایک رجز پڑھا اور اس وقت کہا تھا کہ میں وہ ہوں جس کا نام ماں نے حیدر رکھا. ادھر مرحب نے خواب میں رات کو دیکھا تھا کہ اسے ایک شیر نے چیر پھاڑ دیا ہے اور وہ خواب مرحب دیکھ رہا تھا. ادھر مولا کائنات پر بھی اللہ تعالی نے اس کو کشف کے ذریعے واضح کر دیا. مولا کائنات مرحب کے خواب کو مولا کائنات بھی دیکھ رہے تھے، اور جب مرحب سامنے آیا تو آپ نے فرمایا میں وہی حیدر ہوں، وہی اسد ہوں جو تو نے رات کو خواب میں دیکھا ہے. یہ بات کہنے کی دے تھی کہ مرحب کا جو اس وقت کام ایک قسم کا پورا ہو گیا تھا.
تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسمائے گرامی ہوں یا کنیت، اسی طرح حیدر جو آپ کی کنیت ہے اس کے متعلق بہت کچھ ہے، اسد کے متعلق کہ مولا کائنات آپ تو وہ عظیم ہستی ہیں جس کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کی کنیت دی ہے، ابو تراب، اور وہ بہت پیارا واقعہ مختلف انداز میں علماء و محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا کہ مولا کائنات اور حضرت سیدہ خاتون جنت کے درمیان کسی بات میں کوئی مسئلہ ہو گیا، مطلب بول چال میں ہو گیا، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے، جہاں محبت ہوتی ہے ناراضگیاں بھی ہلکی پھلکی وہیں ہوتی ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت علی کے گھر، تو حضرت علی گھر نہیں تھے، سرکار نے فرمایا کہ فاطمہ میرا کزن، میرا چچا کا بیٹا کہاں گیا؟ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ وہ گھر سے باہر کہیں تشریف لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئی ہیں، اور آقا علیہ السلام علی کے پاس بیٹھ گئے، اور بڑے پیار سے جب بیٹھ گئے دیکھا کہ علی کے جسم کو مٹی لگی ہوئی ہے، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے ولایت سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کم ابا تراب، کم ابا تراب، اور بخاری شریف کے الفاظ ہے اجلس ابا تراب، اجلس ابا تراب، اٹھ اے مٹی کے باپ بیٹھ جا، اٹھ اے مٹی کے باپ بیٹھ جا۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کو جھاڑ رہے تھے، اور بعد میں حضرت علی شیر خدا کو یہ کنیت ابو تراب اتنی پسند تھی کہ آپ سے اگر کوئی نام پوچھتا تو آپ ابو تراب بتاتے، ابو تراب بتاتے تھے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید۔ کیوں آسماں سرخ ہے، یہ کیا راز ہے؟ کیوں آسماں سرخ ہے، یہ کیا راز ہے؟ مسجد میں آج آخری علی کی نماز ہے۔ مصائب خاص طور پر حضرت علی کے بیان کرنے کے لیے علامہ آغا عبدالحسن سرخجی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں چاہوں گا کہ خصوصی طور پر حضرت علی کے خاص مصائب ہیں، وہ ذرا بیان کر دیجیے۔ الحمدللہ نور قلوبنا بولایت علی بن ابی طالب و اجلا عیوننا ببکائے فی ازائے علی بن ابی طالب۔ اما بعد، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات معجزہ ہے، اور وہ جامع الازداد ہے۔ جمعت فیکا فی صفاتک الازداد، لہذا عزت لکل انداد، حاکم زاہد علیم شجاع فاتق ناسک فقیر جواد۔ اے علی، تیری شخصیت جامع الازداد ہے، کوئی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بیک وقت حاکم بھی ہے، زاہد بھی ہے، حلیم بھی ہے، شجاع بھی ہے، جنگجو بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، نادار بھی ہے، اور سخی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ حاکم بھی ہے اور زاہد بھی ہے۔ وہاں حاکم ہے اور وہاں نانی جمی کھا رہا ہے، اور اس کے بعد حلیم بھی ہے، شجاع بھی ہے۔ عمر ابن عبدود کے سینے پہ بیٹھا ہوئے خنجر، آپ کے قدموں کے تلے کل کفر ہے، اور آپ کی خنجر کے تلے ان کا گلا ہے۔ وہ آب دہن پہنچتا ہے، اور مولا اس کے سونے کی چھوڑ دیتے ہیں، سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا تیرے بکار ہے علی، معاذ اللہ۔ نا تیرے بکار نہیں تھا، بلکہ جب اس نے آب دہن پھینکا تو حضور جذبات میں آ گئے، اور وہ جذبات اگر اس وقت مارتے تو وہ صرف پھر علی اپنا بدلہ لیتے۔ بالکل۔ اور انہوں نے، مولانا روم نے ترجمانی کی، من تیغ اسپے حق میزنم بندہ حکم نہ مامور تنم۔ میں تو تلوار اس کے لیے مارتا ہوں، میں اپنے بندے کا، میں اپنے خواہشات کا تو غلام نہیں ہوں۔ افریت الذی من اتخذ الہہ ہوا، خواہشات نفسانی میں۔ اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کو ذبح کیا۔ یہ بھی ایک مرحلہ ہے۔ اور آگے ہے کہ نادار بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ وہ بھی ایسے ہے کہ اب سائل آتا ہے درگاہ خدا میں، سوال کرتا ہے
کوئی جواب نہیں ملتا. دوسری دفعہ تیسری دفعہ کہ خدا تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. مولا علی جو بارگاہ خدا میں فنا فی اللہ ہو چکے تھے, عبادت کر رہے تھے, اس وقت دست خدا آگے بڑھا اور انگوشتری کا اشارہ کیا جی, اور وہ سائل انگوٹھ لے گیا جی. اور دیکھے وہ نادار بھی تھا لیکن قیمت نہ دے سکا کوئی جس کی حجاز میں سائل کو بخش دی وہ انگوٹھی نماز میں. تو بیک وقت وہ حقوق اللہ بھی کر رہے تھے, نماز بھی پڑھ رہے تھے, حقوق العباد ادا کر رہے تھے, اور حقوق العباد کو بھی ادا کیا. اس لیے جوش نے کہا تھا کہ اے شرافت انسانی کے مظہر کیا کہنے تیرے, تو نے اس وقت جب تک آب دہن نہیں پھینکا اس وقت تک اس کو زندگی کی مہلت دے دی. اور اے علی جب تک قاتل کے بارے میں تو نے یہ نہ کہا کہ جب تک میرے قاتل کو شربت نہیں پلاؤ گے میں علی نہیں پیوں گا. سبحان. تو اس شرافت انسانی کی منزل پہ کون ہے؟ لیکن یہ ساقی کوثر, اللہ اکبر, جو قاتل کو پیاسا نہیں برداشت کر سکتا. میں حیران ہوں اس علی کی پوتی کوفہ کے بازار میں ساقی کوثر کی پوتی پانی مانگ رہی ہے. اللہ اکبر. اور واقعات زیادہ ہیں. پانی مانگ رہی تھی, حمیدہ نام کی خاتون کو ترس آیا اور کہا کہ قیدیوں کو, اسیروں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کا بڑا ثواب ہے. وہ لے آئی. تو جب لائی تو جناب زین میں فرمایا کہ اس کو واپس لے جاؤ, انہیں صدقۃ علینا حرام, ہم سادات پر صدقہ حرام ہے. وہ چونکی سادات پہ صدقہ حرام ہے, چلو پھر ہدیہ ہی صحیح. تو وہ ہدیے کے طور پر کہا بی بی پانی بعد میں پینا, میرے لیے پہلے دعا کرنا. جناب سکینہ سلام علیہ نے دعا کی کہ بھئی کیا سوال ہیں آپ کے؟ کہ سوال میرا یہ ہے کہ خدا مجھے حج نصیب فرمائے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا میرے بچوں کو تمہاری طرح یتیم نہ کرے. تیسرا سوال ہے کہ مجھے اپنی آقا زادی کی زیارت نصیب ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ حج بھی تیرا ہو جائے گا, تیرے بچے بھی میری طرح یتیم نہیں ہوں گے, لیکن تیری آقا زادی کون ہے؟ کہ آقا زادی وہ میری, ان کا نام وہ رسول زادی ہے, زہرا کی بیٹی ہے. کہ یہ کیا کہا آپ نے؟ کون سی زہرا کی بیٹی؟ کہ میری آقا زادی جناب زینب ہے. میں جب کوفے میں ہوتی تھی میں نے 3 سال ان سے قرآن پڑھا ہے. اب حالات نے مجھے یہاں پہنچا دیا کوفے میں, میں کرتی ہوں کہ مجھے حج بھی ہو جائے گا, وہاں زیارت بھی ہو جائے مدینے. جناب سکینہ نے فرمایا اے بی بی تیری وہ دعا قبول ہو گئی ہے, تجھ بی بی کی زیارت ہو جائے گی. کہ خبردار, کہا خبردار میری آقا زادی کا نام بازار میں نہ لینا, میری غیرت برداشت نہیں کرتی. کہ کیوں؟ کہ کہاں بی بی جناب زینب, کہاں بازار؟ اللہ. انہوں نے کہا پہچان, خوشیوں کے دنوں میں تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے, امتحان کے دنوں میں کوئی نہیں پہچانتا. پہچان لے جس کی گود میں میں بیٹھی ہوں یہ جناب زینب ہے. یہ سنا وہ تڑپ گئی, قریب آئی کہ عباس کہاں گئے, اکبر کہاں گئے, کہ آپ قیدی بن کے آئی ہیں. اس وقت بی بی نے نیزوں کی طرف اشارہ کیا, وہ مولا حسین کا سر ہے, وہ تیرے آقا عباس کا سر ہے. حضرات گرامی, ساقی کوثر کی بیٹی کوفے میں پانی مانگ رہی ہے. ساقی کوثر وہ جو قاتل کی پیاس کو برداشت نہیں کرتا. خدا کی قسم بس آخری مراحل ہیں, اور یہ امت مسلمہ پہ خدا رحم فرمائے. اس زمانے میں کفر کے مقابلے میں امیر المومنین کی تلوار چلی تھی. آج بھی خدا امت مسلمہ کو متحد کرے کہ آپ یہ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں. کرونا کے مسئلے میں تو آپ اکٹھے ہو گئے, کچھ اب آپ کو بھی چاہیے کہ اسلام کے نام پہ بھی اکٹھے ہوں, تاکہ ہماری عبادت گاہیں آباد ہوں, ہماری خانقاہیں آباد ہوں, ہمارے دل آباد ہوں, ہمارے دلوں سے نفرت دور ہو جائے اور کدورت دور ہو جائے, جس کے لیے مولا علی نے کوشش کی تھی کہ امت مسلمہ کو طاقت ملے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جہاں کہیں بھی ہے طاقتور بنائے, مصیبتوں سے امان دے. لیکن ایک عرض کرتا ہوں کہ جب امیر المومنین کو ضرب لگی, اس کے بعد تقدم یا بنیا, اے بیٹے جا کے نماز کو پورا کرے. اور یہ مولا حسن کا دل ہے اور جگر ہے کہ باپ کو ضرب لگی ہے,
نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ نماز کو مکمل کیا. اللہ اکبر. مولا علی کو گلی میں اٹھایا, بچے لے آئے. جب بازار میں گلی میں پہنچے تو مولا کی چیخ بلند ہوئی. تو بیٹوں نے پوچھا, بابا کیا زخم بڑا کاری ہے, اس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تلوار زہریلی تھی, زہر کا اثر ہوا؟ آپ مہربان